اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے سورۃ الفاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 1 رکوع 7 آیتیں 27 کلمے اور 140 حروف ہیں۔ اس صورت کے متعدد نامے اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ سورۃ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے، اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب کہتے ہیں۔ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اسی وجہ سے اسے الصبح المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیتیں کہا جاتا ہے۔ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورۃ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ کہتے ہیں۔ شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الشفا اور سورۃ الشافیہ کہتے ہیں۔ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعاء، سورۃ التعلیم المسئلہ، سورۃ السؤال، سورۃ المناجاہ اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی، اس کے رحمان اور رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں ہیں بیان کی ہیں جن کا سورۃ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس سورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول نقل ہے کرنے کے بعد فرماتے، ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من میں کہ یہ یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ فاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کا حکم ہے۔